إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. یہ سورت نمبر 24 ہے، سورت النور. اس کے 64 آیات اور 9 رکوعات ہیں، اور ہمارے معاشرے میں جو معاشرتی زندگی کے احکامات ہیں 2 صورتوں کے اندر وہ بہت زیادہ بیان ہوئے ہیں. یعنی ان کا مرکزی مضمون ہی معاشرتی اور سماجی احکامات اور رویے، ملنا جلنا اس سے متعلق ہے. اس سے پہلے ایک صورت ہم وہ بیان کر چکے ہیں، اس کو سورۃ الحجرات کہا جاتا تھا. 18 آیات 2 رکوعات پر مشتمل اور 26 میں پارے کی 49ویں صورت ہے یہ.
اور اب اس وقت کے حالات کے مطابق جو ہمارے سماجی رویے ہیں اور ہمارے آپس میں جو تعلقات ہیں، ان سب کے اندر بہترین رہنمائی کرنے والی وہ سورت النور ہے۔ بلکہ میں اس کو تجویز کرتا ہوں کہ اس کو توجہ سے سماعت بھی کیجئے اور اس کے دروس گھر میں عورتوں کو بالخصوص اور نوجوان طبقے کو ضرور سنوائیں۔ یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں معاشرے میں بے حیائی اور برائی پھیلتی جا رہی ہے، اور ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے معاشروں کے اندر لوگ اپنی باتیں کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی باتوں کی طرف نہیں آتے۔ اگر وہ چاہتے ہیں تو وہ یہ 2 صورتیں کثرت سے پڑھا کریں۔ اور پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اوپر سے دیکھا اور پڑھ لیا، وہ تو لفظوں اور حروف کا ثواب ملے گا۔ پڑھنے کا مطلب، تلاوت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے ترجمے پہ غور و خوض کریں۔ آئیے اس سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ، ایک ایسی سورت انزلناہا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، وفرضناہا، اور ہم نے اس کو فرض کر دیا۔ یعنی اس صورت میں جو احکامات ذکر ہوں گے وہ کوئی تجویز نہیں ہے کہ کر لو تو بہتر ہے، چھوڑ دو تو کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی مستحب اعمال کے اوپر ترغیب سے متعلق صورت نہیں ہے۔ یہ فرضناہا، ہم نے اس کو فرض کیا ہے، یہ سارے احکامات۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا، اور ہم نے اس کے اندر نازل کیا ہے آیات بینات، واضح نشانیاں، واضح آیات۔ یعنی کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو مبہم ہو، جو بڑی ہی گہری سی بات ہوتی ہے جس کو سمجھنے کے لیے بسا اوقات موجودہ سائنس کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ جیسے سپیس سے متعلق کچھ آیات گزری سورۃ یاسین کے اندر کہ کل فی فلک یسبحون، کہ ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے، تو وہ کیسے کوئی چیز سپن کرتی ہے، کیسے وہ اس کے ارد گرد گھومتی ہے، کتنی دفعہ گھومتی ہے، وہ تفصیلات اس طرح نہیں، بالکل واضح واضح سادے سادے احکامات جس کا ہر انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، ان سے متعلق بالکل سادے انداز میں معاشرتی احکامات۔ ایسا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تذکرون، تاکہ حضرت انسان تم نصیحت پکڑ سکو۔ کیونکہ قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے جس کو ہم نے قرآن کا مقصد سمجھ لیا ہے کہ اوپر سے دیکھ لیا، پڑھ لیا، اس کو یاد کر لیا تو سمجھا کہ اس کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ نہیں، لعلکم تذکرون یہ نصیحت کے لیے ہے۔ فرمایا یہ نازل اس لیے کی ہے تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ اور انسان نصیحت اس وقت حاصل کر سکتا ہے کہ جب اس کے اوپر غور و خوض کرے گا، جب وہ یہ سوچے گا کہ میرے معاشرے کے اندر میں کس جگہ کے اوپر کھڑا ہوں، مجھے کن مسائل کا سے میں دوچار ہو رہا ہوں، اور اللہ اس کے بارے میں میری کیا رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو اس لیے کہا لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب اس تمہیدی کلمے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ دیکھیں، ایک صرف کلمہ تمہید کا ذکر کرنے کے بعد براہ راست سیدھا موضوع، اور یہ 8 حدود ہیں، ان کے اندر ایک حد زنا ہے، اور کوئی اس کی مزید تمہید نہیں باندھی کہ فحاشی ہے، فحاشی کے بعد یہ ہوگا، براہ راست حد کا بیان شروع کر دیا۔ جب یہاں پہ حد کا بیان شروع کیا تو ایک دقیق نقطہ یہ ہے کہ یہاں پر ذکر کیا الزانیۃ والزانی، برائی کرنے والا، بدکاری کرنے والی عورت اور مرد۔ جبکہ اگر ہم سورۃ المائدہ کے اندر دیکھیں تو حد سرقہ کا جس وقت تذکرہ کیا ہے، یعنی چوری کی سزا کا، تو وہاں پہ والسارق والسارقۃ، وہاں مرد کا پہلے ذکر ہے، عورت کا بعد میں ذکر ہے، یہاں عورت کا پہلے ذکر ہے، مرد کا بعد میں ذکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، وہ کلام معجز ہے، اس کے اندر بڑا لطیف ایک اشارہ ہے
کہ چوری عموماً جو ہے وہ مرد اپنی مرضی سے کر سکتا ہے اور اس میں وہ غالب ہوتا ہے، تو لہٰذا اس مرد کا پہلے ذکر کر دیا، وہ پہلے ہی خبردار ہو جائے، ٹھنک جائے کہ ہاں میرے متعلق کوئی بات ہونے لگی۔ اور زنا جو ہوتا ہے، برائی جو ہوتی ہے، وہ عورت کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ مرد غالب ضرور آ سکتا ہے لیکن عورت کی رضامندی کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے اگر وہ چاہے تو معاشرے کی تشکیل میں بہترین کردار ادا کر سکتی ہے۔ اللہ نے اس کو حیا والا بھی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو گھروں کے اندر بھی رکھا ہے، تو محفوظ عورت ہے۔ اور جب وہ عورت محفوظ ہے، بہت ساری نگاہوں میں نہ وہ خود آتی ہے نہ دوسروں کو دیکھتی ہے، تو وہ بچنا زیادہ اس کا لازم تھا اس پہ۔ تو پھر یہ ایک غضبناک انداز ہے، الزانیۃ والزانی، کہ وہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد۔ وہاں پہ چونکہ مرد زیادہ ملوث ہوتے ہیں تو لہذا مرد کا تذکرہ پہلے کر دیا۔ یہاں یہ اگر رک جائے، اور اس کے لیے رکنا آسان بھی ہے، اور پھر بھی یہ نہیں رکتی، تو اس کا مطلب یہ زیادہ غضب کی مستحق ہو رہی ہے، اس لیے شروع میں ہی اس کو آواز دے دیا الزانیۃ والزانی، کہ عورت برائی کرنے والی ہو اور برائی کرنے والا جو مرد ہے، فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ، ہر ایک ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اب یہ لفظ جلدہ استعمال ہوا ہے، یہ جلد سے ہے۔ اب جلد کے اندر دو باتیں ہوتی ہیں کہ ایک ایسی سزا دی جائے کہ جو کسی جلد سے دی جائے، اسی لیے چمڑا جو ہوتا ہے کسی بھی جانور کی کھال کا، جس کو عرف عام میں لیدر کہتے ہیں، اس کا کوڑا بنایا جا سکے گا، عام کسی سخت چیز کا کوڑا نہیں بنایا جائے گا۔ اور دوسرا، اس سزا کو جب لاگو کیا جائے گا تو اس کے اثرات جلد تک محدود ہوں گے، اندر کے گوشت کو تباہ کرتے ہوئے کوڑے نہیں مارے جائیں گے۔ اس لیے فرمایا فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ، ان دونوں مرد اور عورتوں کو الگ الگ 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ فرمایا کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر اس حوالے سے ان دونوں کے بارے میں کوئی ترس نہ آ جائے۔ یہ نہ ہو کہ ترس جا پکڑے تمہیں، ایک عجیب سی کیفیت ہو جائے کہ چلو کوئی گال نہیں چھڑ دے ہوئی نہیں، لیکن اصول یہ ہے کہ یہ معاملہ عدالت میں پیش ہوگا، اس کے اوپر گواہیاں پوری ہوں گی، شرعی گواہیوں کے بعد عدالت فیصلہ سنائے گی، اور اس عدالت کے حکم پر جو فیصلے پہ عمل درآمد کرانے والی قوت نافذہ ہوگی وہ عمل کرائے گی۔ کسی عام شخص کو، فرد واحد کو، کسی پریا کو یہ فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اسلام۔ حضور کے زمانے میں ہم سے زیادہ سمجھدار لوگوں کی پریائیں بیٹھتی ہوتی تھیں، لوگوں کی مجلسیں بیٹھتی تھی، کبھی کسی صحابی نے جرأت کرتے ہوئے خود فیصلہ نہیں سنایا تھا۔ کوئی معاملہ پیش آ جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت چیف جسٹس کی بھی تھی، اس لیے معاملہ عدالت میں پیش کیا جائے گا، عدالت فیصلہ کرے گی، خود بخود ہی کوئی شخص فیصلہ نہیں کرے گا۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک عورت نے چوری کر لی تو اس وقت بہت سارے لوگوں نے اس کی سفارش کر دی، تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان سے بڑی محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے لوگوں نے کہا کہ آئے نوجوان بچے، آپ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں کہ آپ سے بڑی محبت اور پیار ہے، آپ کی بات مان جائیں گے تو یہ عورت ہاتھ کٹنے سے بچ جائے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ چلے گئے، انہوں نے سفارش کر دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے میں آ گئے اور فرمایا تشفع فی حد من حدود اللہ یا اسامہ، اے اسامہ کیا آپ اللہ کی حدوں میں سفارش کرنے کے لیے آ گئے؟ آپ اللہ کی حدوں میں سفارش کرتے ہیں، یعنی آپ کا پیار جتنا بھی ہوگا رب کے پیار سے، رب کے حکم سے بڑا نہیں ہو سکے گا۔ اور میں پہلی قومیں بھی اسی لیے ہلاک ہوئی تھی، جب کوئی کمزور غلطی کرتا تھا تو سزا کو لاگو کر دیا جاتا تھا، جب امیر غلطی کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو اس لیے یہاں پر بھی فرمایا کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین یعنی اللہ نے جو دین مقرر کیا ہے، جس کو پہلے فرض نہ کہہ کے وضاحت کر دی ہے، اس کے معاملے کے اندر تمہیں کوئی ترس نہ آ پکڑے ان دونوں کے حوالے سے۔
اب یہاں پر بعض الناس یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، 100 کوڑے مارنے۔ اب وہ کہتے ہیں 100 کوڑے کا حکم ہے، یہ جو لوگوں نے بنا لیا ہے نعوذ باللہ من ذالک، کہ کسی شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت نے ایسا کام کر لیا تو پھر اس کو رجم نہیں کیا جائے گا۔ اگر رجم کیا جانے کا ہوتا تو یہ قرآن کے اندر ذکر ہوتا، کیونکہ معاملہ بہت بڑا تھا، اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا، اس لیے یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا کیونکہ معاملہ بہت بڑا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا، اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ کہیں کہ قرآن میں بیان ہونا ضروری تھا، تو بھائی قرآن مجید میں نماز کے ارکان کی ترتیب بھی نہیں ہے، تو کیا پھر پہلے سجدہ کر لیں یا رکوع کر لیں؟ رکوع سے پہلے پھر قیام کرنے کی بجائے جو ہے وہ رکوع کے بعد ہی قیام کر لیا جائے؟ کیا وہ اپنی مرضی سے نماز ادا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ نماز میں ترتیب ذکر نہیں ہے، 5 نمازوں کا تو قرآن میں ذکر ہے، لیکن ایک رکعت کی ترتیب تو نہیں ہے، یا رکعات کی تعداد بھی قرآن میں تو نہیں ہے، معاملہ تو بہت بڑا ہے۔ تو کیا اس وقت بھی یہی جملہ کہہ کے نماز سے بھی خلاصی حاصل کر لیں گے؟ کیونکہ باہر کیف نماز کسی بھی معاملے سے بڑا معاملہ ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اس میں پاس ہو گئے تو باقیوں میں ہو گئے، اور اگر اس میں فیل ہو گئے باقی معاملہ دیکھ ہی نہیں جانے اس میں فیل ہو، تو پھر یہ معاملہ زیادہ بڑا ہو۔ تو زیادہ بڑا معاملہ بھی قرآن میں اشارہ موجود ہے، باقی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی تھی، اور قرآن نے خود فرمایا یہ وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ اور وہ کیا وضاحت فرمائیں گے؟ نبی علیہ السلام فرمائے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ کی ذمہ داری ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کے اوپر نازل کیا گیا آپ انہیں وضاحت سے بتائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضاحت فرما دی۔ اب جب وہ اس سے خلاصی حاصل نہیں کر سکے نا، پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو سزائیں چند بندوں کو دی ہیں، مرد اور عورتوں کو، کہ جنہوں نے شادی کے باوجود یعنی شادی شدہ ہونے کے باوجود یہ خرابی پیدا کر لی تھی، ہو گئی تھی، پھر ان کو جو رجم کیا گیا ہے وہ رجم اس وجہ سے نہیں کیا بلکہ وہ فساد فی الارض کے رد میں رجم ہے، وہ آیت محاربہ سورۃ المائدہ سے ثابت ہوتی۔ ان الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقطعوا ان يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض۔ تو وہ کہتے ہیں یہ آیت محاربہ سے ثابت ہے کہ جس کو دہشت گردی کی جیسے سزا ہوتی ہے، زمین پہ فساد فی الارض کی سزا ہے، تو یہ فساد فی الارض دا پاک زمین مدینہ کے اندر، اس لیے انہوں نے یہ سزا نافذ کی ہے۔ یعنی جب انسان عقل کی پیروی کرتا ہے نا تو گمراہ ہوتا۔ یہ عقل اتنی گندی چیز ہو جاتی ہے جب قرآن و حدیث کے مقابلے میں آئے۔ ویسے عقل اللہ نے بڑی اچھی دی ہے، اسی لیے بار بار کہا افلا یعقلون افلا تعقلون، وہ عقل نہیں کرتے، تم عقل نہیں کرتے، تم سوچتے نہیں ہو، تم غور نہیں کرتے، تم مشاہدہ نہیں کرتے۔ لیکن جب یہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں پیش کر کے قرآن کی نصوص کو حدیث کو پیچھے کرتی ہے، پھر یہ عقل گمراہ کرتی، اور اگر اس کے تابع رہ کے کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، خذوا عنی، مجھ سے معاملات لے لو، مجھ سے معاملات سمجھ لو، قد جعل اللہ لہن سبیلا، اللہ تعالیٰ نے وہ جو اس برائی کی سزا یہ رکھی تھی کہ ان کو گھروں میں بند کر دو، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا پھر وہ گھروں میں رہتی رہتی مرد اور عورتیں مر جائیں اگر کوئی ایسی برائی کرے، تو اگر وہ مر جائیں ٹھیک، نہیں تو پھر اس سے پہلے اللہ اگر ان کے بارے میں کوئی دوسری راہ دے دے گا تو پھر اس راہ کے اوپر عمل کر لینا۔ یہ سورۃ النساء آیت نمبر 15، 16 اور 17 جا کے پڑھ لیجئے گا، اس میں پہلے سزا یہ تھی کہ ایسے برائی کرنے والے بندوں کو کمروں میں بند کر دو۔
گھر کے اندر بند کر دو، جب اس پہ یہ جرم ثابت ہو جائے حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کو آ لے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی اور رستہ پیدا فرما دے، ورنہ ان کو گھروں سے نکلنے نہیں دینا۔ بالکل ایسی ہی کیفیت ہے جو بندہ اس کا شکار ہوتا ہے۔ یہاں میری طرف توجہ فرمائیے کہ اگر ہاتھ کے کسی حصے پہ زہر پھیلنا شروع ہو جائے تو یا تو اس کو کاٹ دیتے ہیں یا باندھ دیتے ہیں، فوری طور پہ باندھ دیتے ہیں، پھر ڈاکٹر فیصلہ کرتا ہے کہ اب اس کو ریموو کر دینا ہے۔ اگر ہم نے اس کو ریموو نہ کیا تو پورے جسم پہ انفیکشن پھیل کے موت واقع ہو سکتی ہے۔ یہ وہی ہے کیفیت، اگر آپ غور کیجئے کہ یہاں پہ ان کے گھروں میں قید کر دو، اور اتنی دیر تک قید کرو کہ یا ان کو موت آ جائے یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی اور رستہ کو فیصلہ فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا، اور مجھ سے معاملہ لے لو، مجھ سے معاملہ لے لو، اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں رستہ پیدا فرما دیا ہے۔ البکر بالبکر جلد مئۃ ونفی سنۃ، اور جو باکر اور باکرہ ہو تو اس کے لیے معاملہ یہ ہے، یعنی غیر شادی شدہ کے لیے معاملہ یہ ہے کہ 100 کوڑے بھی پڑیں گے اور 1 سال کے لیے علاقے سے بھی نکال دو، یہ بندہ یہاں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ فرمایا والطیب بالطیب جلد مئۃ والرجم، اور اگر شادی شدہ یہ کام کر لے تو اس کو 100 کوڑے بھی مارو اور اس کے بعد رجم کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 کوڑوں کی سزا تو غیر شادی شدہ یا شادی شدہ کے لیے معطل کی ہی نہیں، غیر شادی شدہ کے لیے، کنوارے کے لیے اس کے اوپر اضافی سزا متعین کی ہے، اور وہ کی ہے 100 کوڑا لگنے کے بعد اس کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے، اور شادی شدہ اگر یہ خرابی پیدا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے لگانے کے بعد اس کو رجم کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یاد رکھو اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو تو پھر یہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ اب یہ کتنی سخت سی بات محسوس ہوتی ہے۔ توبہ کا در کھلا رہے تو کیا بات تھی، شاید کہ وہ توبہ کر لیتا، لیکن جو ایسا جرم واقع ہو جائے کہ جس جرم سے پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہو، تو اللہ مالک ہے، وہ فیصلہ کر سکتا ہے، میری چیز ہو، میں اپنی مرضی سے کوئی بھی کام کر سکتا ہوں، ہم اللہ کے ہیں، اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہوں۔ ہمیں کس نے اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمائے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بڑی سخت سزا ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ تو جس اللہ نے مالک نے اتنی سخت سزا متعین کر دی ہے، اگر کوئی ملوث ہو جائے تو پھر اس کو کچھ سوچنا چاہیے۔ یہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ بڑی خطرناک سی ڈیوائس ہمارے ہاتھوں میں آ چکی ہے، موبائل کی شکل میں۔ اللہ کے لیے تنہائیاں اور سب کے سامنے کے معاملات کو یکساں رکھنے کی کوشش کیجیے، تہیا کرے مدہ کہ گزر جانے والا وقت واپس نہیں آئے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع یہ دیا ہوا ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے۔ اس سے جلدی کوئی چیز ڈیلیٹ نہیں ہوتی، واپس تو آ نہیں سکتا، معاملہ تو ہو نہیں سکتا، اللہ غفور رحیم ہے، معافی مل سکتی ہے، اب سے نئی زندگی کا آغاز تو کیا جا سکتا۔ ورنہ جو دنیا میں اللہ پردے ڈالے رکھتا ہے، اگر وہ اللہ اتنا ناراض ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جب اس کو یہ سزا دی جا رہی ہو، اللہ تعالیٰ اس سزا کو عذاب کہہ رہے ہیں، بڑے سے بڑے معاملے کو ہلکا سا کہہ دیا جاتا ہے، یہ تو معاملہ ہی کچھ نہیں ہے، تو گل ہی کچھ نہیں، لیکن اللہ یہاں اس سزا کو عذاب کہہ رہے ہیں، تو کتنی ذلت والی بات ہے، اور یہ ذلت والی بات اندر کھاتے نہیں ہے۔ کہا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کا ایک گروہ وہاں موجود ہو جب سزا دی جا رہی ہو۔
نکرے لگ کے سزا نہیں دینی اس کو، کمرے میں سزا نہیں دینی، کسی جیل خانوں کے اندر سزا نہیں دینی، عقوبت خانوں میں سزائیں نہیں دینی۔ یہ چند ان جرائم میں سے ہے جن کی سزا کو کہا کہ معاشرہ دیکھے، ایمان والے لوگوں سے ایک گروہ وہاں موجود ہو تاکہ وہ ڈسکس کر سکے اور یہ ٹاک آف ٹاؤن بن جائے، ہر جگہ کے اوپر یہ بات پھیلے، یہ کیا تھا، یہ ہوا تھا۔ اب اس کے اندر ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ ان ماں باپ کا کیا قصور ہے، ان بہن بھائیوں کا کیا قصور ہے، ان رشتہ داروں کا کیا قصور ہے کہ جو اس بات کی وجہ سے ذلیل ہو جائیں گے کہ ہمارے فلاں رشتہ دار نے، ہمارے بیٹے بہن نے، فلاں نے یہ کام کیا ہے۔ تو دراصل وہ قصوروار یہ ہیں، یا تو انہوں نے نکاح میں اس کی تاخیر کروائی، اور اگر وہ نکاح زدہ یہ حرکت کر رہا تھا تو پھر اس نکاح زدہ کو انہوں نے روکا کیوں نہیں؟ کیا وہ اس قدر غافل تھے اپنی اس اولاد سے، اپنی زندگی میں اتنے مست تھے؟ اور اگر اس کے باوجود کہ وہ اس کو سمجھاتے رہے ہوں، جیسے نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھاتے رہے، نیک لوگ سمجھاتے رہتے ہیں، ان کا بس نہیں حقیقت میں کئی دفعہ چلتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا قانون حرکت میں آتا ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ پھر لوگ اس کو کبھی زندگی میں برا نہیں کہتے، اس کے ماں باپ، اس کے رشتہ داروں کو، اور اگر ان میں کوئی غلطی ہو تو لوگ اشارہ ضرور کرتے ہیں، انگلیاں ضرور اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ ارشاد فرمایا کہ کہا کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک صحابی تھے، مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی لحاظ سے بڑی قوت بخشی ہوئی تھی، ایسے کسی انسان کو کندھے پہ اٹھا کے کئی کلومیٹر آرام سے چل، اللہ نے اتنی قوت دی ہوئی تھی اس بندے کو۔ اب یہ مکے میں جو مسلمان ہو جاتے نا تو ان کو باندھ کے رکھتے، اور بیڑیاں سی باندھ دیتے، ان کے قدموں کے اندر ان کے ہاتھوں کو باندھ دیتے، وہ کسی نہ کسی طرح پیغام ان کو بھجوا دیتے، اور پھر یہ یہاں سے چلتے مدینہ سے اور وہاں جاتے، اور وہ رات کے اندھیروں میں ان کے گھروں سے دروازے، تو اللہ نے اتنی قوت دی تھی، تو وہاں سے ان کو نکال کے بیڑیاں اتار کے ٹیڑھی کر کے نکال کے تو اٹھا کے لے آ جاتے تھے۔ اب وہ بڑے بڑے پہرے بھی لگاتے تھے، پہرا کہیں لگا ہوتا تھا تو کسی دوسری قیدی کو لے جاتے، تو اس طرح انہوں نے بڑی دفعہ قیدیوں کو اٹھا کے مدینے لے آیا۔ اب یہ آپ نے وہ شرط تو سنی ہوگی کہ وہ شرط طے ہوئی تھی کہ اگر مدینے آئے گا تو واپس کر دیں گے، تو وہ آئیں گے تو واپس کریں گے نا، تو اس لیے یہ اشکال اس کے اوپر نہ وارد ہو۔ اب یہ ایک دن چلے، وہاں پہنچے، کہتے جب میں وہاں پہ پہنچا وہ بندہ اپنا اٹھانے لگا تو آواز آئی، اور آواز کی وجہ سے وہاں پر وہ خاتون تھی اناق نامی، جو اس سے پہلے ان کے تعلقات تھے، تو اس نے کہا مرحباً و سہلاً، اور گناہ کر لیتے ہیں؟ تو یہ کہنے لگے گناہ نہیں، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، اسلام میں یہ حرام ہے، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ گناہ نہیں کر سکتے، اچھا پھر میں شور مچا دوں گی۔ یہ کہنے لگے جو کرنا ہے کر لو۔ اس نے شور مچا دیا، یہ وہاں سے بھاگے، کہتے ہیں میں بھاگتے بھاگتے ایک پہاڑی پہ چڑھا، وہ خندمہ اس پہاڑی کا نام تھا، یہ مکے کے بالکل ساتھ ہی ہے۔ تو کہتے ہیں وہاں پہ ایک غار تھی، غار اس چیز کو کہتے ہیں جو پہاڑوں کے دو بڑے پتھروں کے درمیان جگہ سی بن جاتی، کہتے ہیں میں جلدی سے بھاگ کے ادھر چلا گیا۔ اب وہ جو تلاش کرنے والے آئے، 8 بندے تلواریں لے کے غصے سے بھرے ہوئے کہ ہمارا بندہ جو ہمارے بندے جو اٹھا کے لے کے جاتا، لگتا آج قابو آ جائے گا، آج چھوڑنا نہیں۔ اب یہ کہتے ہیں میرے اوپر تھے، تو وہاں پہ چلتے چلتے وہ میرے بالکل سر کے اوپر آ گئے، ذرا نیچے دیکھتے تو میں موجود تھا۔ کہتے ہیں کسی ایک کو پیشاب آیا اور اس نے وہیں پہ کھڑے پیشاب کیا، اور وہ پیشاب میرے سر کے اوپر پڑا۔ کہتے ہیں میں خاموش رہا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے۔ کہتے ہیں میں وہاں سے نکلا، اپنے قیدی کو اٹھایا اور لے کے، وہ بہت بھاری بھرکم جسم والا تھا، بڑی مشکل لے کے مدینے آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پاک صاحب ہو کے گئے، اور جا کے کہنے لگے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیجئے میں اس اناق سے شادی کر لوں۔ آپ اجازت دیں گے تو میں کروں گا، ویسے نہیں۔
اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، کہ زنا کرنے والا وہ نہیں نکاح کرتا مسوائے اس کے کہ جو زنا کرنے والی عورت ہو یا مشرکہ عورت ہو۔ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، اور جو زانیہ عورت ہوتی ہے اس سے کوئی مرد نکاح نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جو خود زنا کرنے والا ہو یا مشرک ہو۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک طرف ایک گناہ ہے، دوسری طرف شرک ہے، دونوں کو اکٹھا ذکر کر دیا۔ اب اس میں ایک لطیف اشارہ یہ ہے کہ شرک کرنے والا اپنے ایک اللہ پر مطمئن نہیں ہے، یہ اپنے کسی دوسرے ساتھی پہ مطمئن نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھیے کتنا غضب اور کتنا غصہ ہے، شرک کے ساتھ ہی اس کو بھی ذکر کر دیا۔ وہ کہ یہ شرک نہیں ہے، لیکن شرک کے ساتھ ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اشارہ موجود ہے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کتنا غضبناک انداز سے دیکھتے ہیں۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ایمان والوں پہ حرام ہے۔ اور پوری کی پوری قوم جو ہے مختلف قسم کے ان گناہوں میں ملوث ہے۔ فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، اور پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، اور پھر شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ آنکھ کا زنا کیا ہے؟ غیر محرم عورت کو دیکھنا۔ زبان کا زنا یہ ہے کہ اس سے فضول ایسی باتیں کرنا جو شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ ہاتھوں کا زنا، مجھے تو یہ اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی، یہ جب سے موبائل آیا ہے یہ جو نوجوان اور سب لوگ ایسے ٹیکسٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہاتھوں کا زنا، یہ غیر محرم عورتوں کو جو کیا چلا جا رہا ہے۔ 3600 پاسورڈ لگا کے رکھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھ سے بالا تر ہے۔ پھر کہتے ہیں اللہ کو ایک مانتے ہو، کہتے ہیں مانتے ہیں۔ اللہ کتنے؟ کہتا ہے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات صرف اسی میں، ہاں جی صرف اسی میں ہے۔ العلیم اللہ ہے، ہاں العلیم اللہ ہے۔ تو اللہ العلیم ہے، تمہارا علم نہیں رکھتا کہ کیا کر رہے ہو، تنہائیوں کے اندر کیا کچھ کر رہے ہو۔ اچانک کوئی آ جاتا ہے تو موبائل کو کیوں اچانک بند کر دیا جاتا ہے، ہاتھ کیوں کانپ اٹھتے ہیں۔ کان کا زنا ہے، اس سے باتیں کرنا۔ اسی لیے تو بڑا مشکل ہے بازاروں کے اندر وقت گزارنا۔ آپ بہت بڑی نیکی بھی حاصل کر سکتے ہیں، نیکی ایسے حاصل کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، جس قدر ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق بات کیجیے۔ محض سودے کی فروخت کی خاطر کئی نوجوانوں کو میں نے دیکھا گزرتے ہوئے بات کرتے، اور آپ کے علم میں ہے میں خود کاروبار کرتا رہا ہوں، محض سودا بیچنے کی خاطر ان عورتوں سے تعلقات کی پنگیں بڑھانے والے، اس کو سوٹ فروخت کرتے وقت اس کو دیکھ کے اس کی تعریف کرنے والے کہ یہ سوٹ تم پہ بہترین لگے گا۔ بتائیے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، ان بازاروں کے اندر یہ ظلم و ستم نہیں ہوتا، اللہ کا قہر آئے نہ تو پھر کیوں نہ آئے۔ ہم اتنی محنت سے کمائی کرنے کے بعد جب بچہ خراب ہو کہتے ہیں میں تیرے لیے بڑی محنت سے کمایا حلال۔ بھئی حلال صرف سود کو چھوڑنے سے ہوتا ہے، اور باقی جتنی مرضی چیزیں ہیں ان کو ضائع کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، اور اس کے درمیان بہت سی شبہ والی چیزیں ہیں۔ پھر طویل حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ جس طرح ہر ایک بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، ایسے اللہ کی چراگاہ جو ہے وہ اس کے حرمت والی چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں وہ ان میں ملوث ہو رہا ہے۔ وہ کاروبار تو صحابہ نے بھی کیا تھا، رزق تو اللہ نے ان کو بھی دیا تھا، اور وہ یونیورسٹی کالجز اور سکولوں کے آخری سالوں کے منتہی طلبہ کہ جو ان کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، وہ ہمارے ہی تو اولادیں ہیں۔ وہ کس کی اولادیں ہیں؟ ہمارے بھائی، ہماری اولادیں، وہ انہی کاموں میں ملوث ہوتے ہیں۔ ان کو کس نے روکنا تھا؟ ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے، ہم تو کما رہے ہیں، اتنی مشقت سے ساری زندگی گزار رہے ہیں، صبح سے لے کے رات تک محنت کر کے اپنی ضرورت کی، صرف شرعی ضرورت کی اکثر لوگ چیزیں پوری کر رہے ہیں اس وقت۔ کہتے ہیں وقت نہیں ہے۔ بھائی وقت نیند میں سے نکال کے اپنی ان اولادوں کو دیں، ان کا اپنے ساتھ دل لگائیں تاکہ ان کا دل ان کے ساتھ نہ لگے۔
ان کو اتنا مان دے دیجئے کہ وہ ہر کام سے پہلے آپ سے آ کے پوچھیں کہ یہ کرنا چاہیے تھا ابا جی، بھائی جان، یہ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آئیے آپ کو سنی ہوئی حدیث سے مسئلہ دوبارہ نکال کے سمجھاتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹوں کو اتنا پیار اور مان دیا تھا، ان کو پتا تھا کوئی کام کرنے سے پہلے سرکار کے پاس جا کے پوچھنا ہے۔ وہ نوجوان آیا تھا نا، اس نے آ کے خود پوچھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیجئے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ کتنا بڑا کلمہ تھا۔ اس کو پتا تھا کہ باپ سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، میں نے ان سے پوچھنا ہے، وہ غصے میں نہیں آئیں گے، وہ غصے میں آ کے تھپڑ نہیں ماریں گے مجھے میری بات کا جواب دیں گے، مجھے سمجھائیں گے۔ ہم تو اس قدر غضبناک ہیں اپنی عبادات کے اندر کہ نوجوان آتے بتاتے نہیں ہیں کسی کو۔ ان کو پتا ہے کہ ابا جی کا پارا چڑھ جانا ہے، آسمانوں کے 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا سے اوپر پہنچ جانا ہے اور تھپڑوں کی برسات کر دینی ہے۔ یہ میں آپ کو سچی باتیں بتا رہا ہوں۔ پھر وہ آ کے روتے ہیں، کیا کروں اب؟ ہم کہتے ہیں ہم آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں اس وقت؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا مان دے دیا تھا کہ بیٹے جو مسئلہ ہو جائے مجھے آ کے بتا دیا، میرے سے تو آ کے پوچھ لو پہلا۔ تو وہ آ کے کہنے لگا مجھے بتائیے میں کیا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت انداز سے اس کی اصلاح کی، کہنے لگا میرے لیے دعا کر دیجئے۔ حضور نے دعا کی، پھر صحابہ نے گواہی دی کہ ہم نے اس کو اس کے بعد کبھی بھی نظر اٹھائے ایسے نہیں دیکھا۔ یعنی اتنی محبت سے آ کے آپ اتنا مان تو دیجئے ان کو۔ کیا کبھی ڈاکٹر کے پاس گئے اور جا کے اس کے سامنے کہا کہ مجھے یہ مرض ہو گیا ہے اور ڈاکٹر نے کچھ الٹے سیدھے الفاظ کہہ کے کلینک سے باہر نکال دیا؟ وہ تحمل سے سنتا ہے مگر مزید تفتیش کرتا ہے، کچھ رہ تو نہیں گیا، یہ مسئلہ تو نہیں ہے، یہ درد تو نہیں ہو رہی۔ ساری باتیں سائیڈ پہ اپنے لفظوں میں نوٹ کرتا ہے تاکہ وہ نسخہ کسی اور کے سامنے آ جائے، اس کے کی ورڈ سے کوئی اندازہ بھی نہ لگا سکے کہ اس کو مسئلہ کیا ہے۔ پھر اس کو صرف اور صرف پرہیز اور دوائی دے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اپنی نوجوان نسل کو اتنا تو مان دے دیجئے کہ وہ اپنی باتیں اپنے جیسوں سے مت ڈسکس کریں، ہم لوگوں سے آ کے کہیں یہ معاملہ پیش آ گیا، رہنمائی کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں ایسا اتفاق، محبت پیدا فرما دے، ایسی نرم مزاجی پیدا فرما دے، دین کے اوپر وہ غیرت عطا فرما دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔